ابرار بھائی یہ سارے کام آپ کر رہے تھے، میوزک بھی سب کچھ، یہ کام کہاں سے شروع ہو گیا؟ صغرا شفیع میڈیکل کمپلیکس اور سہارا فار لائف ٹرسٹ اور لوگوں کے لیے کام کرنے کا جذبہ، یہ اچانک سے تھا یا یہ بھی کوئی بچپن سے تھا اور پھر آپ نے اس کو آرگنائز بعد میں کیا؟ اچھا، مجھے لگا میری دو زندگیاں ہیں، ایک زندگی میری والدین سے پہلے کی ہے، ایک ان کے بعد کی ہے، اور یہ پیغام ہے ان لوگوں کے لیے جن کے والدین زندہ ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. ایک آپ کی وہ زندگی چل رہی ہے، اللہ کرے یہ چلے والدین کے ساتھ، اور ایک وہ ہوتی ہے جو والدین کے بغیر ہوتی، وہ پہلے جیسی کبھی بھی نہیں رہتی. ماں کے جانے کے بعد دنیا میرے لیے بالکل بدل گئی تھی، ہر چیز میرے لیے مختلف. حافظ صاحب ہیں تو حافظ صاحب بھی مجھے مختلف نظر آتے تھے، تو اس لیے خوشیاں جیسے نہیں تھیں. پہلے ارادے کچھ اور تھے کہ پیسوں سے یہ منانے گے، جہاز خریدنا ہے فلاں، لیکن ان کے بعد پھر یہی سوچا کہ اب غام کو کام کیسے کرنا ہے. تو اس وقت شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ بڑی ہوتی تھی، تو میرے ذہن میں آیا یار میری ماں کسی سے کم نہیں، بڑی نیک خاتون تھی، ہمیشہ کہتی تھی میں رمضان المبارک چلی جاوانا. تو 15 رمضان المبارک کو اللہ تعالیٰ نے ان کو بلا بھی لیا، تو میں نے کہا ان کے نام پہ ہم نے ہاسپٹل بنانا ہے انشاءاللہ. بلکہ میں چاہوں گا آپ تھوڑی ڈیٹیل بتائیں، آپ نے پیسے اکٹھے کیے ہوئے تھے جہاز خریدنے کے لیے؟ ایسے ہی میں لوگوں کو اس سے میں چاہتا ہوں آپ پلیز بتائیں کتنے آپ نے، کیا پلان تھا آپ کا؟ 70 سے 80 لاکھ کے درمیان ایک سیسنا ہمیں مل جاتا تھا، ٹوین انجن نہیں سنگل انجن، وہ کھڑا تھا وہاں پشاور میں. تو میں نے وہ دیکھا اور پسند کیا اور سوچا کہ اس کا ایڈوانس اماؤنٹ کر دیتا ہوں، اور پھر فلائنگ پائلٹ لائسنس وغیرہ بھی مل جاتا ہے آپ کو، کچھ آرز کرنے پڑتے ہیں. تو گاڑی اپنی مرضی کی میں نے ہونڈا اکارڈ لے لی تھی. تو جہاز کا ارادہ تھا، تو بس انہی دنوں میں 4 فروری 96 کو میں مدر پاسڈ ہوئے، اور میں ہی کمرے میں تھا جب رمضان المبارک تھے. میرے کزن ریاض، ان کا فون آیا ہوا تھا، اس زمانے میں وہ TIP والے دوسرے فون ہوتے. تو امی پاس سے بھی گزر کے گئی، میں نے ان کو پکڑ کے پیار کیا نا بازو پہ، تو کہتی ہیں میری طبیعت نہیں ٹھیک، مجھے جانے دو، نماز پڑھنی ہے. میں نے تو میں ان کو ہمیشہ، ان کے بازو بہت مزے کے ہوتے تھے، جیسے تکیہ نہیں ہوتا، وہ میرے لیے تو تکیہ ہی تھا، نرم نرم سے اس پہ میں سر رکھ کے سوتا تھا، تو مجھے ان پہ بہت ہی پیار آتا، تو میں ان کو پکڑ کے چومتا ہوتا تھا. تو خیر وہ امی گئیں، وہ میری ان سے آخری ملاقات تھی، یہ نہیں مجھے پتا تھا. تھوڑی دیر کے بعد میں نے فون اٹھایا اور میں نے کمرے میں جانا تھا چابی لینے کے لیے. میں گیا تو سٹل لیٹی ہوئی تھی. تو میں نے کہا اچھا، ہم بچپن سے امی کو دیکھتے تھے پیٹ ہل رہا کہ نہیں ہل رہا، بچے دیکھتے ہیں شاید کہ میری ماں زندہ ہے نا، ڈر لگتا ہے کیونکہ یہ زندگی کا بہت بڑا فیئر ہوتا ہے میرے ماں باپ نہ چلے. اور میرا تو سب سے چھوٹا تھا، بیبی تھا، مجھے تو بہت ہی زیادہ تھا نا، سینسیٹیو بھی بہت تھا. تو وہ میں نے دیکھا تو نہیں ہل رہا تھا، مجھے لگا نہیں ہل رہا. میں نے پھر دیکھا تو مجھے لگا ہلا. پھر میں نے چابی اتاری، میں جانے لگا. پھر میں واپس آیا اور میں نے غور سے دیکھا. میں نے کہا یہ بالکل سٹل کیوں ہے، بالکل نہیں ہل رہی. میں پاس جا کے دیکھا تو نہیں ہل. میں نے کان لگایا چیسٹ پہ، دھک 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 دل کی آواز آ رہی تھی. میں نے کہا دل کی آواز تو آ رہی ہے، وہ میرے اپنے دل کی آواز تھی. پھر میں نے کہا یہ کیا ہے. پھر میں نے ان کو پریس کیا تو مجھے ریسیسیٹیٹ بھی نہیں نہ کرنا آتا تھا. یہ بھی سب کو آنا چاہیے کہ اگر کوئی ہارٹ بلاک ہو جائے، کچھ ہو جائے تو آپ نے ریسیسیٹیٹ کرنا ہے اتنی دیر تک. بڑا ضروری ہے یہ، فرسٹ ایڈ سیکھنا ہی چاہیے، ہر گھر میں کم از کم ایک فرسٹ ایڈر ضرور ہونا چاہیے. خیر میں پھر وہیں پاس بیٹھ گیا اور درود شریف پڑھنے لگا. نہ مجھے رونا آئے نہ مجھے کچھ سمجھ آئے کہ یہ چلی گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے. دوسرے کمرے سے سب آوازیں آ رہی ہیں ہنسنے کی، یہ سر میرا اب ان کو جب پتہ چلے گا تو کیا ہوگا. خیر وہ میں نے ان کو بتایا، ابو پریشان تھے، ایسے چشمہ لگا کے بار بار دیکھتے تھے. ہیں نہیں ٹھیک ہے اٹھو تو صحیح. میں کیا اٹھو، کی ہو گیا، ہیلو ہو اس طرح. تو مجھے پھر بڑا سخت رونا آیا. میں نے کہا ابھی اٹھا رہے ہیں، انہوں نے اٹھنا کوئی نہیں. رونے لگے سارے، تو میں نے ان کو روک دیا. میں نے کہا جو ہونا تو ہو گیا، پڑھے درود شریف. تو ویسے میں نے بڑی ہمت دیکھی ہے اپنے، بڑے نیک لوگ ہیں میری جو بہنیں ہیں. میں کہتا ہوتا ہوں ایسے ہاتھ کرتی ہے نا تو اللہ دعا سن لیتا ہے. میں بھی جو ہوں ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ہوں. تو وہ ایک ان میں سے کہتی ہے اللہ آپ نے ہم سے ہماری سب سے پیاری چیز لے لی اور ہم نے آپ کے فیصلے کو قبول کیا. 10 منٹ بھی نہیں ہوئے ابھی. اس موقع پہ بات کرنا بہت بڑی بات ہے، بعد میں تو سبھی صبر کر لیتے ہیں. ایگزیکٹلی 10 منٹ کے اندر کہتی ہے ہم نے آپ کے اس فیصلے کو قبول کیا.
اب آپ ہماری امی کو بخش لیں. اچھا اس وقت واقعی مجھے ایک دھچکا سا لگا. میں نے کہا کیسے لوگ ہیں یہ میرے ارد گرد. تو امی کا دیا ہوا مطلب جو اللہ کے اوپر یقین بھروسہ وہ تھا اتنا سخت تھا, اور موت سے اتنی بے تکلفی تھی کہ ہر وقت ذکر کرتی رہے. ہم کہتے تھے کیا آپ ہر وقت موت کو, کہتے تھے بیٹا یہ برحق ہے, ہم سب کو فیس کرنا ہے, آپ لوگوں کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. تو امی ہماری بڑی اس طرح کی تھیں, سوچ سے زیادہ اتنی فرینڈلی. میرے دوستوں نے آنا تو انہیں مزے مزے کی چیزیں بنا کے کھلانا. اخلاق میں کہتا ہوں کمال تھا میرے والدین کا. آج میں جو کچھ بھی ہوں ان کے اچھے اخلاق, ان کی ٹریننگ کی وجہ سے. جو خامیاں ہیں وہ میری اپنی ہیں, ان کا ذمہ دار میں خود ہوں. جو اچھی چیزیں ہیں وہ میرے والدین کی وجہ سے. سو اس لیے میرا ہمیشہ زور ہوتا ہے کہ اپنا اخلاق اچھا کر لیں. بحیثیت قوم ہم اپنا اخلاق اچھا کر لیں, اور اللہ پہ رزق کا ایمان پورا کر لیں کہ رزق جتنا اللہ نے دینا ہے کوئی نہیں لے سکتا ہم سے, وہ مل جائے گا تو اس کو حلال کر کے کھا لیں, اللہ بڑی عزتیں دے گا ہمیں. یہ بس ذہن میں دو چیزیں رکھ لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اچھے اخلاق والے جنت لوٹ کر لے گئے. تو اگر اخلاق اچھا کر لیں گے نا بڑی کامیابیاں ملیں گی, ہمیں سوچ بھی نہیں ہم سکتے. بس میری تو یہ ایک آج کل ایک مشن ہے کہ میں نے کوشش کر کے لوگوں کو بتانا اخلاق ہم اپنا بہتر کر لیں. اس میں میں بھی شامل ہوں کہ میں بھی مستقل اس کوشش میں ہوں. تو بس والدہ چلی گئی جی, بس یہ پھر وہی جو پیسے تھے وہ آپ نے پھر اس سے یہ پروجیکٹ شروع کر دیا. الحمدللہ